السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماہر حسن علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو جو نیوز دینے والے ہیں امریکہ، افغانستان، پاکستان، چین اور ان سب ممالک کے بارے میں ہے، اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ افغان جنگ کے بارے میں یا تو مکمل یہاں پہ امن آ جائے گا یا پھر ایک بہت بڑی جنگ ہماری منتظر ہے۔ تو دوستو دعا کریں کہ امن ہی رہے، کیونکہ اب مذاکرات دوبارہ سے پھر ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آج کی نیوز تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں معاملات ہو کیا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ چل کیا رہا ہے مسئلہ مسائل۔ تو دوستو وائس آف امریکہ میں چھپا ہے ایک لیٹر جو کہ افغان حکومت کو امریکہ حکومت نے لکھا ہے۔ اس کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جہاں سے پورے معاملے کی نزاکت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ افغان طالبان امریکہ کو کس حد تک مجبور کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان چھوڑ کر واپس جائیں، اور اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ پاکستان بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں۔ مائک پومپیو جو پہلے ہوا کرتے تھے سیکرٹری آف دی اسٹیٹ، وزیر خارجہ کے، یعنی خارجہ امور کے جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھے امریکہ کے، وہ مائک پومپیو تھے۔ اب ان کی جگہ اینتھنی بلنکن نے لیا۔ اینتھنی بلنکن نے ایک خط لکھا افغان حکومت کو، یعنی صدر کو۔ انہوں نے لکھا، جناب صدر، میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ لگاتار چل رہی ہے، اور وہی ہے واشنگٹن میں امریکہ کے اندر کوئی اور بھی آپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یکم مئی تک پوری فوج کا انخلاء، یعنی مطلب امریکہ غور کر رہا ہے کہ یکم مئی تک اپنی مکمل فوج واپس بلا لے، نکال لے، جیسا کہ ہم دوسرے آپشن پر بات کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپشن زیر غور ہے کہ امریکہ فوج نکالے، اور دوسرے آپشن بھی ہمارے لیے زیر غور ہے، اس طرح ہم اس آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیٹر میں کہ وہ اپنی فوج کو بلا۔ یکم مئی تک جو ہے امریکہ کا وعدہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کہ ہم جو ہے اپنی فوج نکالیں۔ 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا تھا، ایک سال گزر چکا ہے۔ 1 مئی 2021 تک امریکہ کو مکمل فوجی انخلاء کرنا تھا، یعنی فوج نکالنی تھی۔ تقریباً 75% فوج جو ہے امریکہ نکال چکا ہے اپنی، اب تعداد رہ گیا 2500، اور 7500 یعنی 7500 دوسرے ملکوں کی فوجیں ہیں جو ان کی نیٹو ہیں۔ تقریباً 10,000 یعنی ٹوٹل یہ فوجی بنتے ہیں جو رہ چکے افغانستان میں۔ امریکہ کے 2500 ہیں اس میں سے 2500، تو وہ نکالیں گے یا نہیں؟ انہوں نے پہلے جب جیسے امریکہ میں حکومت چینج ہوئی کہنے لگے حالات خراب ہیں افغانستان سے، ہم یہ نکالتے یا نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کا یہ لیٹر لکھا جانا بہت بڑی بات ہے افغان صدر کو۔ اور اس میں ایک اور جملہ ہے جو بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا اینتھنی بلنکن نے کہ مشترکہ طور پر ہمیں جو کام کرنا ہے اس حوالے سے میں آپ پر یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، افغان صدر کو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لہجے کی جلدی کو سمجھیں کہ ہم جلد بازی میں کیوں ہیں، سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب امن نہ ہوا، اب ایسے اس پر فیصلہ نہ ہو، تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، اور 8 صفحوں پر مشتمل معاہدہ ہے جو امریکہ نے سب فریقین کو دے دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ جو معاہدہ ہے وہ سب فریقین جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، تو افغان طالبان ہے، افغان حکومت ہے، خود امریکہ ہے، نیٹو ہے، سب کو یہ دے دیا گیا اس پر عمل کریں، اور دیگر افغانی جو ہے اس میں پروسیس میں شامل ہیں۔ زلمے خلیل زاد افغانستان کا دورہ کیا اور اپنے وفد کے ساتھ 1 مارچ کو اشرف غنی اور عبداللہ سے ملاقات کی۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے باتیں ہوئیں ان کے مسئلے مسائل پر۔ تو اشرف غنی نے کہا کہ آپ خلم ذلی زر کو روکیں، امریکہ اپنی فوج یہاں سے نہ نکالے۔ تو جس پر زلمے خلیل زاد نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ امریکہ اپنی فوج کنونس کرو اپنی حکومت کو کہ یہاں سے نکالے، کیونکہ افغان طالبان ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اس پر میں دوحہ میں طالبان سے مذاکرات ہوں گے اور بات ہوگی۔ اس کے بعد وفد دوحہ چلے گئے، دوحہ قطر میں، یعنی وہاں پر طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور آخری جو ہے 6 مارچ کو بہت اہم ان کے مذاکرات ہوئے، جس پر انہوں نے پریس ریلیز نہیں کی، نہ ہی مشترکہ جو ان کی ہوتی ہے طالبان اور امریکہ کی جانب سے، لیکن امریکہ اور طالبان کی جانب سے الگ الگ بیانات سامنے آئے۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا کہ امریکہ کو مان لینا چاہیے، اپنی فوج نکال لینی چاہیے، اس میں ہی فائدہ ہے، جبکہ طالبان نے کہا کہ امریکہ اسے مشورہ سمجھے یا دھمکی، ہم اپنے جنگجوؤں کو مزید نہیں روک سکتے، امریکہ یہاں سے نکل جائے، ورنہ ہمارے جنگجو مزید صبر برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ سمجھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے لوگ بہتر حل نکال سکتے ہیں اس مسئلے کا، تو انہوں نے امریکہ کو سیدھی ایک دھمکی دی۔ اس کے بعد اینتھنی بلنکن طالبان سے ملنے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً افغان حکومت کو یہ لیٹر لکھ دیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انہوں نے کہا سب بیٹھ کر بات کریں اور سب
اب ترکی میں آ کر مذاکرات کریں گے. پہلے قطر میں ہوتے، اب ترکی میں ہوں گے. مذاکرات دو طرح کے تھے، ایک امریکہ کے ساتھ افغان حکومت کے تھے، اور دوسرے جو ہیں طالبان کے تھے افغان حکومت کے ساتھ، دوسرے امریکہ حکومت کے ساتھ. تو امریکہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات سارے طے پہ گئے، افغان حکومت کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں. اور یہ جو ہے پاکستان مدد کرنے والا تھا اس کے بعد افغان حکومت کے مذاکرات میں. تو پاکستان کیونکہ بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے اس وجہ سے، تو اس پر جو ہے اس میں امریکہ بھی مدد کر سکتا تھا. تو لیکن اس میں جو ایک اہم شرط تھی وہ تھی طالبان کی طرف سے کہ افغان حکومت کو ختم کر کے ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے. لیکن اشرف غنی نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، عبوری حکومت نہیں آ سکتی. وہ حکومت نہیں چھوڑ رہے تھے اور امریکہ کہہ رہے کہ افغانستان نہ چھوڑے. اس کے بعد خلم ذلیل داد پاکستان اور آرمی چیف سے ملاقات کی، کیونکہ پاکستان کا رول بہت اہم ہے. طالبان تیار تھے لیکن جو ہے اشرف غنی تیار نہیں تھے. غیر ملکی فوجوں کے جانے کے لیے پاکستان کے جو ہے راستے کی ضرورت تھی نیٹو کو، تو وہاں سے وہ جانے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کوشش کریں ہمیں راستہ دیں. نیٹو کو تو کوئی بھی، ایران بھی دے دے گا، انڈیا بھی دے دے گا، پاکستان بھی دے، اور کوئی ملک بھی دے دے گا راستہ. لیکن مسئلہ یہ ہے اہمیت پاکستان کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بائی ایئر اگر سے فوجی جانے ہوتے تو جا سکتے تھے کہیں سے بھی، فضائی حدود مانگتے چلے جاتے. اب مسئلہ ہے انہوں نے اپنا سامان لے کر جانا ہے، جو لاکھوں ٹن ان کا قیمتی سامان افغانستان ہے جو 2 دہائیوں میں وہ لائے ہیں. اس میں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان میں ان کے میزائل ہیں، ان کے ہتھیار ہیں، ان کا فوجی سامان ہے، کمیونیکیشن کا سامان ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. اب اس سامان کو لے جانے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے کیونکہ پاکستان خطے کے امن کا ذمہ دار ہے اور نیٹو کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا جب یہاں سے جائیں گے. تو نیٹو کے سربراہ ابھی ہے، اور یو کے جو ہیں سربراہ جو ہے ان کے نیشنل سربراہ ڈیفنس کے وہ بھی ہے، اور ایمرجنسی میں ہے، اور پاکستان سے انہوں نے ملاقاتیں کی. افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے پریس بریف کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اور ہمیں پاکستان سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا. یعنی وہ پاکستان کی اہمیت سمجھ چکے ہیں. امریکہ نے کہا کہ پاکستان طالبان کو کنٹرول کرے اور ہمیں وقت میں توسیع چاہیے، یعنی ہمیں نکلنے کے لیے تھوڑا اور وقت چاہیے کیونکہ ہمیں ساز و سامان نکلنے میں، جس پر پاکستان جو ہے اس پر پاکستان نے حامی نہیں بھری. پاکستان اس پر کام کرے گا، لیکن سب فریقین کا یقین ہے پاکستان پر. افغان حکومت بھارت اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے، لیکن پہلے جب امریکہ افغانستان سے نکلا تھا تو افغانستان میں خانہ جنگی ہو گئی تھی اور اس سے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. لیکن اب پہلے کی طرح پاکستان نہیں رہا، وہ پہلے والا پاکستان ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مکمل جنگ لڑ چکا ہے اور سی پیک پاکستان سے گزر رہا ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ. چائنا کی جو ہے فل سپورٹ ہے پاکستان کو. یاد رہے افغان طالبان بہت اہم فریق ہیں کیونکہ 20 سال اپنی سوچ پر جنگ لڑی ہے انہوں نے. وہ ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے جو ان کی سوچ یا شریعت کے خلاف ہو. پاکستان کچھ مہینوں میں بہت اہم اور مضبوط ہو گیا ہے. جب نیٹو فوجیں نکل رہی تھی، یعنی نیٹو فورسز جب نکلے گی یہاں سے، تو یہ پاکستان پر انحصار ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت سے پتے ہیں، وہ اسے استعمال کر کے اپنی بہت سی باتیں منوا سکتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح استعمال. تو مجھے کچھ وقت پہلے ایک دوست نے ایک بزرگ کی جو ہے بات شیئر کی تھی، بھیجی تھی. انہوں نے بزرگ اس میں کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نا میں فیصلے ہوں گے، اور لگتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2 بڑی سپر پاور امریکہ، چائنا پاکستان پر جو ہے ڈیپینڈ ہو چکی ہیں. اب یہ مذاکرہ نیٹو پوری پاکستان پہ ڈیپینڈ ہے کیونکہ انہوں نے ہتھیار لے جانے. پاکستان اپنی ڈیمانڈز منوا سکتا ہے، اپنی بات مان سکتا ہے، اور آنے والا وقت شاید اور پاکستان کے لیے بہتر ہو. تو امریکہ چین پاکستان کے ساتھ، دونوں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر امریکہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے تو اسے بہت بڑی قربانی دینی ہوگی. امریکہ ایسا کر سکتا ہے، بظاہر تو ایسا ناممکن لگتا ہے. تو دوستو یہ تھی نیوز، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.